پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج یوم مزدور ہے اور کسان اپنی مزدوری کے لیے سراپا احتجاج ہیں. کسانوں کی گندم خراب ہونے کا خدشہ ہے. بارش سے بھیگ گئی ہے, اس میں نمی کا تناسب 10% سے بڑھ گیا ہے. حکومت یہ گندم لینے کو اب تیار نہیں ہے. کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. وہ جو باقی بچے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا ایک نیا صدر منتخب کرنے جا رہی ہے. نواز شریف صاحب صدر بن رہے ہیں اور جاوید لطیف صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. لیکن ان اسمبلیوں سے نہیں بلکہ نئی اسمبلیوں سے, نئے الیکشن کے بعد پارٹی کو اپنے بیانیے کی تلاش ہے. پارٹی اپنا بیانیہ ڈھونڈ رہی ہے, لیکن دوسری طرف ایک کنفیوژن بھی پارٹی کے اندر موجود ہے. نواز شریف صاحب کو صدر پارٹی کا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بہرحال مشیر کا عہدہ سنبھال لیا ہے, وزیر اعظم کے وہ مشیر بن گئے ہیں. کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر اور ملک کے جو مسائل ہیں اس کے لیے حکومت کس طرح سے اس کو حل کرنے کا سوچ رہی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ. سر, کسان آج سراپا احتجاج ہے, آپ اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ جی, کسان کو جو آج تک تکالیف ہے اس کے دو طریقے. ایک تو حکومت جو ہے, وفاقی حکومت نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ مزید خریداری کریں گے اور پنجاب حکومت بھی مزید خریداری کریں گی. لیکن جہاں کسان پریشان ہے وہاں جو شہروں کے صارفین ہیں ان کو بہت بڑا ریلیف بھی ملا ہے آٹے کی قیمت میں. اور جو آٹے کا تھیلا ہے اس میں مختلف جگہوں میں 400 سے 800 روپے فی تھیلا کی کمی بھی ہوئی ہے. تو جہاں کسانوں کی پریشانی ہم سب کے سامنے ہے, وہاں صارفین کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. اور حکومت نے یہی توازن قائم رکھنا ہے, کیونکہ جب آٹا مہنگا ہوتا ہے تو تمام فوکس صارفین پر ہوتا ہے. اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے حکومت کے پاس بھی ایک بڑا وسیع فیلڈ ہے گندم خریدنے کے لیے, تو تب یہ کسانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. صحیح ہے, مگر خرم صاحب ریٹ ظاہر ہے گندم کا اس لیے سستا ہوا ہے کہ گندم وافر مقدار میں موجود ہے, اور اس لیے موجود ہے کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے امپورٹ بھی ہو گئی تھی. اب گندم زیادہ ہونے کی وجہ سے, سپلائی زیادہ ہونے سے ڈیمانڈ کم ہو گئی اور اس کی وجہ سے ریٹ گر گیا ہے. لیکن اگر یہ ساری صورتحال حکومت کے علم میں تھی تو پھر 3900 روپے کا ریٹ اناؤنس کیوں کیا گیا تھا؟ ساری گڑبڑ تو وہاں سے شروع ہوئی پھر. جی دیکھیے, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2018 تک پاکستان میں گندم وافر موجود تھی اور اتنی وافر تھی کہ ہم اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد جو ملک میں ایک عمرانی تجربہ ہوا, اس کے نتیجے میں 2018 سے 23 تک ملک میں گندم کی شارٹیج رہی, اور اتنی شارٹیج رہی کہ ہر سال حکومت پاکستان کو اربوں ڈالر کی گندم منگوانی پڑی. اور اس کی ایک وجہ شاید جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان میں اسمگلنگ بھی تھی. اب جب سے ڈالر کے اوپر ایک پچھلے سال کے آخر میں باقاعدہ طور پہ کریک ڈاؤن ہوا, جس کے نتیجے میں ہمارے بارڈرز پہ بھی اب کچھ رکاوٹ ہے, تو لہذا وہ اسمگلنگ بھی نہیں ہے. اور پاکستان میں جو ہے وہ اللہ کے فضل سے موسم کی وجہ سے بہت اچھی گندم کی فصل ہوئی ہے. تو وہ دو معاملات ایسے ہوئے کہ حکومت نے, جو نگران حکومت تھی, اس کا جواب وہ خود دیں گے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا, یا موجودہ حکومت اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی جس طرح بعض وزراء نے اس کا اندیہ دیا ہے. لیکن حکومت نے تو پچھلے جو 4 سال کا تجربہ تھا اس کے مطابق ہی گندم امپورٹ کی, اور اب اس دفعہ اللہ کے کرم سے ایک ہمیں بمپر کراپ موجود ہے. تو جہاں ہمیں اپنی کسانوں کی جو فلاح ہے اس کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کسانوں کو کمپنسیٹ کر سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگ جو پچھلے بہت مہینوں سے مہنگائی کے ہاتھوں پریشان حال ہیں, یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے ایک عام پاکستانی کی, اس کی قیمت جو ہے وہ شہروں میں ایک خاطر خواہ کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.
اس پر بھی ہمارا دھیان ہونا سر چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، چلیں یہ کمی ہو رہی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ پھر 39 روپے اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا نا. ان کی ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی، انہوں نے گندم روکی، بارش ہو گئی. اب کل بلال یاسین صاحب نے کہا ہے کہ جی 10% سے زیادہ نمی کا تناسب اگر موجود ہے گندم میں تو ہم خریدنے کو تیار ہیں چھوٹے کسانوں سے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے کسی ضلع میں بھی گندم میں نمی کا تناسب 10% سے کم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گندم تو پہ خراب ہونے جا رہی ہے، شاید یہ تو جانوروں کو کھلانے کے بھی کام نہیں آئے گی. تو یہ چیزوں کو مس مینج کیا گیا ہے. جب 39 روپے سر اناؤنس کیا گیا تھا اس وقت کیا یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ آلریڈی گندم امپورٹ کر لی گئی ہے، حکومت تو اتنی خریداری کر ہی نہیں سکتی اور اس ریٹ پر تو بالکل نہیں کر سکتے؟ جی نہیں، دیکھیے حکومت نے پچھلے سال بھی خریداری کی تھی، لیکن چونکہ حکومت کے جو اندرونی مالی معاملات ہیں اور جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کی بہتر توجیہ تو وزراء ہی دے سکتے ہیں، پنجاب کے بھی اور وفاق کے بھی. وہ بہتر بتائیں گے کہ آپ کو سچویشن کیا ہے. ہم لوگ جو پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جہاں کسان کو نقصان ہے وہاں صارف کو فائدہ بھی ہوا ہے، اور حکومت کو پوری کوششیں کرنی چاہیے. یہ جو قیمت اناؤنس کرنے کا ہے، قیمت اناؤنس کی جاتی ہے فارمرز کو یہ ترغیب دینے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور غالباً جو ہے وہ بیلنس، اس میں جو توازن ہے وہ اس میں حکومت کو چیلنج ہوا ہے. لیکن آپ کے ناظرین کو اور صارفین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے غالباً 5 سال سے پاکستان میں گندم کی قیمت بین الاقوامی گندم سے زیادہ ہے، اور پاکستان کے صارفین جو ہیں اپنے کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو خرم صاحب، یہ آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت کے اختیار میں آتا ہے، دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ وہ گندم کو امپورٹ کر سکیں یا اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکیں؟ جی اختیار میں تو آتا ہے. دیکھیے گندم کا معاملہ اتنا حساس ہے پاکستان میں کہ اس میں چند دنوں کی بھی جو کمی ہے یا آٹے کی سپلائی میں کمی جو ہے وہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے اس کو ڈسرپٹ کر دیتی ہے. انہوں نے تو غالباً اس کو سموتھ رکھنے کے لیے یعنی معاملات کو ایک مستحکم سطح پر رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس کے پھر میں کہوں گا بہتر توجیہ وہی دے سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اس دفعہ کی فصل کے نمبرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. لیکن ایک بفر بھی حکومت نے رکھنا ہوتا ہے. اس دفعہ تو ہم جسے کہتے ہیں کہ وی ہیو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم کر دیا ہے اور ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. صحیح ہے، چلیے یہ تو الٹا اتنا کرم کر دیا کہ الٹا ایک کرائسس بن گیا ہے. خرم دستگیر صاحب، اللہ کرے کہ یہ کرائسس حل ہو. بہرحال کسان بہت پریشان ہے. اچھا دوسرا خرم صاحب، نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے، کیا سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے؟ جی سوچ اس میں 2 باتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر اور وفاقی طور پر، جمہوری طور پر بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے. اگر یہ ایک روایت بھی ہے، کہنا ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا نازک وقت ہے جی، لیکن ایک ایسی صورتحال ہمارے سامنے ہے جس میں امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل چکا ہے. مغربی دنیا کا ہمارے لیے نرم گوشہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہوتا تھا. دوسرا جو دنیا میں ایک بین الاقوامی تبدیلی آئی ہے کہ اب ہمارے دوست ممالک بھی پاکستان کو وہ براہ راست امداد جسے ہم کہتے تھے وہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ہم سرمایہ کاری کریں گے، اور ظاہر ہے جو سرمایہ کاری کرتا ہے وہ اس میں سے پروفٹ بھی لینا چاہتا ہے، وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے. اس مشکل صورتحال میں جب ہمیں جو بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ فلی انگیجڈ ہے اپنے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے میں. تو اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ محمد نواز شریف پارٹی کی کمان سنبھالے اور پارٹی کو جو 2024 کے انتخابات کے جو مضمرات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں اس سے جو درست سبق سیکھنے ہیں وہ بھی سیکھنے، اور ایک نئے جذبے سے جس کہتے ہیں ریجوینیٹ کرنا ہے پارٹی کی جڑوں کو پورے ملک. لیکن آپ نے جیسا کہ کہا کہ ملک جمہوری طور پر مشکل دور سے گزر رہا ہے. ویسے تو مجھے لگتا تھا کہ جمہوری دور سے گزر رہا ہے، لیکن جمہوری طور پر مشکل دور سے گزر رہا ہے. اس کی وضاحت کریں گے سر، کیسے جمہوری طور پر مشکل دور سے گزر رہا ہے؟ جی وہ یہی ایشو ہے کہ ایک پاکستان کے عوام نے ایک فریکچرڈ مینڈیٹ دیا ہے. 2018 میں بھی دیا تھا. اس دفعہ ایک عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ صوبوں میں تو پارٹیوں کے پاس بڑی اچھی اور کمفرٹیبل میجورٹیز ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس، کے پی میں پی ٹی آئی کے پاس.
بلوچستان میں بھی ایک کمفرٹیبل صورتحال ہے، لیکن وفاق میں معاملہ جو ہے وہ بڑا فریکچرڈ ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ وفاق کا جو بجٹ ہے وہ اب اتنے اس میں جو قرضے لیے گئے، خاص طور پہ 2018 سے 22 تک، جس میں قرضوں کی جو تعداد تھی اس کو دگنا کر دیا گیا۔ خرم صاحب، ہم اگر تھوڑا ہی پیچھے چلے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ جمالی صاحب وزیر اعظم سے شوکت ترین صاحب بن گئے، یوسف زئی گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو پرویز اشرف بن گئے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب تھے تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے، اور یہ دور مکمل ہوئے تینوں جمہوریت وار۔ کیوں نہیں کسی موقع پر ایسا ہو سکتا کہ شہباز شریف کی جگہ نواز شریف صاحب کو بنا دیں؟ اس سے تو مسائل، یہ جن سب مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ جی، ہماری جو ذہن میں جو فہم ہے وہ یہی کہتا ہے، لیکن اس وقت پارٹی کو اب بنے ہوئے الحمدللہ 31 سال ہو گئے، تو پارٹی کو دوبارہ سے اثر نو اس کی ایک ری انجینئرنگ اور جسے کہتے ہیں نا ری ٹولنگ کی ضرورت ہے۔ اور پارٹی کے جو کارکنان ہیں جنہوں نے اس دفعہ بھی 1,40,00,000 پاکستانیوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالے ہیں 8 فروری کو، ان کی بات سننی ہے، ان کے خواب جاننے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ کس طرح اپنے بچوں کا روزگار چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ خیال ہے کہ محمد نواز شریف، جن کے ساتھ ان ووٹروں کا ایک جذباتی اور دلی لگاؤ ہے، وہ بہتر طریقے سے اپنے کارکنوں کی بات سن کر پارٹی کا مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کے خیال میں کیا اتنا لگاؤ ہے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ جن بہترین 2 حلقوں سے نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، ایک میں وہ ہار گئے، دوسرے میں ان کے مخالف کا دعویٰ ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ ہار گئے ہیں، فارم 45 میں ان کے نمبر جو ہیں وہ چینج کرنا پڑے ہیں، اور اس پر بہت سارے ایسے ٹیمپرڈ فارم 45 ہمارے سامنے آئے ہیں جو اپلوڈ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ۔ تو آپ کے خیال میں اتنا جذباتی تعلق نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے بھی اب یا نہیں، یا کچھ لوگ ناراض بھی ہیں؟ جی، ایک تو دعووں کا لاوا تو بکتا رہے گا جب تک ان کا کوئی عدالت پہ ٹیسٹ نہیں ہو جاتا، تو زیادہ اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا۔ لیکن اسی لیے میں نے جو گروس نمبرز تھے نا جی، اس کے قطع نظر کے نشستیں کون جیتا ہے، 8 فروری کو جو پبلش نمبرز ہیں، بالکل ایگزیکٹلی 1,40,00,000 پاکستانیوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالا ہے۔ اس کے عوض میں نشستیں کتنی آئی ہیں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن بہرحال ایک تقریباً 1/4 جو 24% پاکستانیوں نے آج بھی نواز شریف کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ تو 1/4 ووٹروں کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہونا آج خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ مگر 3 کروڑ ووٹرز نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ووٹ کیا سر۔ جی نہیں، یہ نمبر درست نہیں ہے، 1,80,00,000۔ اچھا، ان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ چیک کریں چلیے ان کا دعویٰ، ان کے دعووں، بہت سارے دعووں کی طرح یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ اگر آپ پریسائسلی جو نمبر جاننا چاہتے ہیں تو 1,84,00,000۔ 1,84,00,000۔ اچھا، یہ بتائیے سر کہ ابھی میں چونکہ سوال آپ سے کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے امکانات کے حوالے سے، تو جاوید لطیف صاحب تھے میرے ساتھ 2 دن پہلے شو میں نے ان کے سامنے سوال رکھا بھی نہیں تھا یہ والا، تو خود ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ سنیے ذرا کیا انہوں نے کہا ہے۔ نواز شریف آئندہ انتخابات میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں؟ بالکل، انشاءاللہ۔ کب ہو رہے ہیں سر یہ؟ جب بھی ہوں۔ 2024 میں، 25 میں، 26 میں کب ہو رہے ہیں آپ؟ میں اسد اللہ خان نہ کوئی نجومی ہوں، ٹائم 5 سال ہے، انتخاب وقت پہ بھی ہو سکتے ہیں، پہلے بھی ہو سکتے ہیں، مگر نواز شریف ہی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ خرم صاحب، میں نے تو یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی جماعت کی حکومت بنی ہو اور اگلے 2 مہینے کے اندر وہ اگلا وزیر اعظم اناؤنس کر دے اور اگلی اسمبلی سے، اور وہ کہتے ہیں یہ پہلے بھی انتخابات ہو سکتے ہیں، تو یہ کچھ عجیب و غریب سی بات نہیں لگتی؟ نہیں، میرے بڑے بھائی جاوید لطیف صاحب پورے اعتماد ہیں، اور اگر آپ ان کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تمام افواہوں کے برعکس نواز شریف سیاست سے ریٹائر نہیں ہو رہے، وہ موجود ہیں، ابھی صدر انشاءاللہ بن جائیں گے اگلے ہفتے 10 دن کے اندر جب جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا، اور وہ پوری طرح سیاست کے میں حصہ لیں گے، موجود رہیں گے، اور اگلے انتخابات چاہے وہ 2029 میں ہوں، پارٹی کے امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ۔ لیکن سر یہ
اس پر لوگ کیسے یقین کریں گے؟ کیونکہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، لوگوں نے ووٹ کیا 1,24,00,000 لوگوں نے آپ کے بقول، اور اس میں آپ نے 1,40,00,000 لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا، اور آپ نے لوگوں کی امیدوں کے برعکس کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جن سے لوگ شاید ناراض تھے کیونکہ ان کی پی ڈی ایم میں حکومت پہ پرفارمنس اچھی نہیں تھی. تو لوگ اب دوبارہ اس بات پہ کیسے یقین کریں گے؟ جی لیکن یہی تو اب چیلنج ہے نا کہ اب جبکہ الحمدللہ چوتھی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کے عوام نے سب سے بڑی جماعت ہونے کا اعزاز صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو دیا ہے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کی جو کارکردگی اس دفعہ ہوگی اسی کی بنیاد پہ اگلا الیکشن لڑا جائے گا. تو وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور تمام نظریں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی جو صوبائی حکومت کی پرفارمنس پہ ہیں کہ وہ جو سبق ہیں 2024 کے انتخابات کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح پارٹی کو وہ جو خرم صاحب کیا اگلے 50 لاکھ ووٹ ہیں کیا آپ نے اپنے 1.5 کروڑ ووٹر سے وعدہ خلافی نہیں کی؟ جی ہم نے یہ ضرور پارٹیوں کا ہمیشہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کون امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے، لیکن بالآخر جو فیصلہ ہے وہ محمد نواز شریف نے خود کیا ہے کہ وہ اگر استعفیٰ نہیں وزیر اعظم بن رہے لیکن وہ پارلیمان میں موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے تمام جو پارلیمنٹ کے بھی ریسنٹلی ووٹنگ ہوئی ہے اس میں حصہ لیا ہے، انشاءاللہ بجٹ پر بھی وہ موجود ہوں گے. تو لہٰذا میں پھر دہرا دوں جو بات جاوید عطیہ صاحب نے کی ہے کہ محمد نواز شریف سیاست کے افق سے جو ہے کہیں جا نہیں رہے، وہ پوری طرح موجود ہیں سیاست. صحیح ہے. خواجہ صاحب کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کو اس وقت بھی بیانیے کی تلاش؟ جی پارٹی کو دوبارہ سے اپنے ووٹروں سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تلاش اس چیز کی ہے کہ 2024 کے انتخابات میں جو ووٹروں کی ایک بڑی تعداد نے جو 30% ووٹ تھے وہ ہم اس پر جاننا چاہیں گے کہ وہ کس چیز کے حق میں ووٹ تھا. وہ ہمارے خلاف تو ہو سکتا ہے ووٹ تھا لیکن وہ تعمیر کے حق میں ووٹ نہیں تھا. تو لہذا مسلم لیگ نون کا جو ہمیشہ ایک تعمیر کا ریکارڈ ہے، الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین ریکارڈ ہے، پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنے کا ریکارڈ ہے، پاکستان سے ٹارگٹ کلنگ ختم کرنے کا ریکارڈ ہے، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا ریکارڈ ہے. تو 2024 کا جو انتخاب ہے اس نے ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اور کون سے فیکٹرز ہیں. ان سب کو سامنے رکھ کر ہی ایک نیا بیانیہ بنایا جائے گا. صحیح ہے. اور وہ بیانیہ جو ہے پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ابھی یہ سوچنا ہے کہ مفاہمت کا ہوگا یا مزاحمت کا ہوگا. اب یہ کارکردگی کا تو ایک بیانیہ، کارکردگی میں تو مزاحمت مفاہمت نہیں ہوتی، لیکن ایسی آوازیں بھی تو آپ ہی کی پارٹی سے اٹھ رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے مقابلے میں بیانیے سے ہی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ 4 روپے روٹی سستے کر کے نہیں کر سکتی. یعنی کارکردگی سے جواب نہیں دیا جا سکتا، بیانیے کا مقابلہ تو بیانیے سے ہی ہوتا ہے. جی میں بات کو کھول دیتا ہوں. صاف سی ایک سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا مقتدرہ کے مخالفت کر کے کیا ان کو جانور کہہ کے ووٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ان کو غدار کہہ کے ووٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ ملے، لیکن مسلم لیگ نون تو پاکستان کی خالق جماعت کی آج کی صورت ہے. تو لہٰذا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں، اور یہ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر اس کے تمام کارکنوں میں کہ پاکستان میں ہمیں جمہوریت سے آگے چلنا ہے، آئین سے آگے چلنا ہے. اور آئین کے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. ہم نے اس منزل تک انشاءاللہ پہنچنا ہے. صحیح ہے. خرم صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ماشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب مشیر لگ گئے، تو باقی لوگ جو ہارے ہوئے ہیں ان کی باری کب آنے والی ہے؟ جب آپ ہماری سفارش کریں گے تو شاید ہماری سر ہماری سفارش کسی کام آ ہی نہیں رہی پچھلے 2 مہینے سے. میں تو سفارش کر رہا ہوں. میں تو آپ سے بہرحال سفارش کی درخواست کرتا رہوں گا جب تک کوئی کہیں نہ کہیں سفینہ کوئی بات چل رہی ہے. سر یہ بتا دینا بات چل رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات تو نہیں چل رہی، لیکن ابھی آنے والے دنوں میں چونکہ جس طرح پارٹی کا جنرل کونسل کا اجلاس ہونا ہے اس کی تیاری میں، اور ظاہر پارٹی کے اندر بہت گفتگو ہوگی،
تو پھر اگر کوئی خبر ہوئی تو ضرور آپ کو. سر خرم صاحب، ہم تو بار بار سفارش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی خدمت میں، کہیں ہم غلط جگہ پہ سفارش تو نہیں کر رہے؟ چلے جہاں بھی کرنی ہے تو سفارش کرنے والے کا حسن ظن. صحیح ہے. چلیے بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ خرم دستگیر صاحب سے ہم کسانوں کا معاملہ بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ان کا ایک بنیادی آرگومنٹ یہ تھا کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بہت سارے غریب لوگوں کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے کیونکہ آٹا اس سے سستا ہو گیا ہے. تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں کسانوں کے نمائندوں کے سامنے. خالد بھاٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسان اتحاد کے چیئرمین ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ. خالد صاحب، یہ جو آرگومنٹ ابھی خرم دستگیر صاحب نے یا کچھ اور حکومتی نمائندوں کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں لیکن قیمت کم آپ کو ادا کی جا رہی ہے، تو اس سے شہروں میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا، کیونکہ ان کو آٹا ہر تھیلے کے پیچھے 400-500 روپے سستا مل رہا ہے. اس پہلو کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ جی اسداللہ صاحب بہت شکریہ. اسداللہ صاحب میں اس پہ آپ کو چھوٹی سی بریف دے دوں کہ ابھی پچھلے سال گندم اسی گورنمنٹ نے 4000 روپے میں خریدی تھی. ہاں، میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بیج سستا دے دیں، یوریا سستی دے دیں، ڈی اے پی سستی دے دیں، آپ 3900 کی بجائے ہم سے 2000 میں خرید لے. یہ کیسا ظلم ہو گیا کہ ایک غریب کو ذبح کر کے دوسرے کو فائدہ دے دیا اور دوسرے کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ابھی ہم سے جو گندم خریدی جا رہی ہے وہ خرید رہے ہیں 2800-3000 میں مڈل مین اور فلور مل، اور گورنمنٹ کو وہ بتا رہے ہیں 3900 میں ہم خرید رہے ہیں. اور گورنمنٹ کو جو آٹا دے رہے ہیں فلور مل والے، وہ آج بھی 3900 کی وہ کہتے ہیں ہم نے گندم خریدی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے جو فلور مل کا ہے وہ لگا کے پھر آٹا ان کو دے رہے ہیں. اگر تو یہ 2200 میں فلور مل نے میرے سے گندم خریدی ہے، اس میں اگر آٹا دیں تو پھر تو روٹی آج 8 روپے ملنی چاہیے. اچھا، تو یہ دیکھیں نا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے فائدہ اٹھا، آپ سے کم میں خرید کے اور اس کا فائدہ عوام کو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا؟ جی بالکل نہیں ہو رہا. جی دیکھیں، آپ گندم آپ میں فلور مل والے کسی کو لے لیں، وہ کہتا ہے جی میں نے تو کسان سے 3900 کی گندم خریدی ہے. میں پورے میڈیا اور پوری پنجاب گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر 3900 میں ایک بیگ بھی کسی نے ہم سے خریدا ہو اور وہ گندم سستی خرید کے گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسانوں سے 3900 کی گندم خرید رہے ہیں، اور اسی 3900 کے حساب سے جو آپ کو آج کا ریٹ دے رہے ہیں وہ 3900 والا ریٹ دے رہے ہیں، وہ ہمارا 2800 والا ریٹ نہیں دے رہے. خرم دستگیر صاحب، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کہتے ہو کہ غریبوں کو آٹا سستا دینا ہے تو پھر گورنمنٹ کو سبسڈی دے دے، کوئی ہمیں کھاد پہ سستا دے دے. آپ کے سامنے کھاد ہم نے 6000 میں خریدی ہے. آپ گورنمنٹ، یہ تو اگلی دفعہ کی بات ہے نا. ابھی جس کرائسس میں اس وقت موجود ہیں آپ اور کسان، اس کا حل اب کیا ہے؟ اب کیا حل ہے اس وقت؟ اب دیکھیں جی، اگر آپ کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں تھے، ہمیں کوئی 1 مہینہ پہلے جب ہماری گندم نکلی تھی ہمیں بلاتے، ہم آپ کو بتاتے کہ یار آپ جو ضلع بندی کی ہے، جو آپ نے صوبہ بندی کی ہے، اس پہ آپ بندی ختم کر دیں. ہم اپنی گندم کو اسی طریقے سے ہم مینج کریں. ہم صوبے سے دوسرے، جیسے بلوچستان کو چاہیے، کے پی کے کو گندم ایکسٹرا چاہیے، ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. ابھی افغانستان میں، آج میں بلوچستان آیا ہوں، افغانستان میں کہتے ہیں گندم نہیں چاہیے، ان کو 4500-4600 میں وہ گندم مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ہمیں باہر تو بھیجنے دیتے. ہمیں تو نہ آپ نے ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم غریب کو روٹی سستی دے رہے ہیں. یار وہ 3900 میں آپ سستی دے رہے ہیں. ہاں، تو خالد صاحب یہ ڈیمانڈ آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، یا آج بھی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج ہی ضلع بندی ختم کر دیں؟ سر آج ہی ضلع بندی کر دیں. صوبہ بدری والا جو صوبہ کی بندی ہے وہ ختم کر دیں. افغانستان کا کسانوں کے لیے بارڈر کھول دیں. تو میں کہتا ہوں کوئی رستہ تو بنائیں. بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اور ہم کوئی دشمن ہے پنجاب گورنمنٹ کے. وہ خدا کے واسطے ہم کیوں دشمن ہیں؟ ہمارے میں تو جو احتجاج کرنے آ رہے ہیں وہ نون لیگ کے بھی ہیں، وہ پی پی کے بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے، اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے 4 صدر جو ہیں وہ نون لیگ کے ان کے اہم رکن ہیں. وہ احتجاج میں جو ان پہ ڈنڈے برسائے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. وہ خدا کے واسطے رحم کرو، ہم آپ کے کوئی خلاف نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم بات بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کل بلال یاسین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا، اس میں وہ کہتے ہیں خالد صاحب
کہ جس گندم میں نمی کا تناسب 10% سے کم ہے، چھوٹے کسانوں کی وہ گندم ہم اب بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ضلع ایسا نہیں ہے جس کی گندم میں نمی کا تناسب 10% سے کم ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گندم گیلی ہو گئی؟ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے بلال یاسین صاحب، آپ جنوبی پنجاب بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن میں اگر گندم خشک نہ ہوئی ہو، وہ تو 1.5 مہینہ ہو گیا گندم کو نکلی ہوئی، آپ اب تو گندم کو ہوا میں اڑائیں تو اتنی خشک ہو گئی ہے. خدا کے واسطے رحم کرے، 2 مہینے سے گندم بار بڑی ہے. وہ گندم تب آپ نمی کی بات کرتے ہیں جب آپ کو رات کی تھریشر چلی ہو یا ہارویسٹر چلی ہو، 2 دن بعد آپ مارکیٹ میں لے جائیں، اس میں نمی کا پرابلم آتا ہے. یہ تو 2 مہینے ہو گئے گندم نکال کے بیٹھے ہیں ہم. تو یہ کیسی لاجک دی ہے یہ؟ بالکل میں کہتا ہوں میڈیا اور بلال یاسین اور دنیا کو بلا لو اور گندم لے آؤ. اگر نمی میں ذرا بار بھی ہم تو اس سے بھی آگے چلے گئے، 2 مہینے خشک ہو گئی گندم، اب تو پرانی گندم ہو گئی ہے. اچھا خالد صاحب، آپ احتجاج کرنے کے لیے آئے، اس میں کیا ہوا؟ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی ہے؟ 28 تاریخ کو ہمارے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. 28 تاریخ تو ہمارے گرفتاریاں شروع کر دی نا جی. 28 کو ساری رات گرفتاریاں کرتے رہے، 28 کے دن کو کرتے رہے. 29 کو ہم بڑی مشکل سے ٹرینوں پہ، بسوں پہ، کوچوں پہ بیٹھ کے ہم داتا صاحب دربار کٹھے ہوئے. وہاں سے ہم پرامن پنجاب اسمبلی کی طرف جا رہے تھے. جب جی پی او چوک پہ پہنچے تو اس پہ انہوں نے اتنی تیاری سے، ہم تو بالکل اس تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے سے آئیں گے بیٹھیں گے. بات آتے ہی انہوں نے ایسے لاٹھیاں برسانا شروع کی. ہمارے ساتھ بچے تھے، بیٹیاں تھیں، ظلم کی انتہا کر دی، بزرگ تھے. اور اس کے بعد پھر لاٹھیوں کے بعد ہمیں گرفتار کر کے لے گئے اور مختلف جا کے تھانوں میں، بلکہ کچھ لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیا. 28 کی رات کو کچھ لوگ تو چھوڑے، بارہ دوسرے دن ہم جیلوں سے جا کے لوگوں کو لے کے آئے اور زخمی حالت میں لوگوں کو. تو خالد صاحب، اب اس کے بعد پھر مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ، کوئی بات طے پائی ہے یا نہیں پائی؟ یہ بنیادی سوال ہے. نہیں اسداللہ بھائی، کوئی بات نہیں کی، کوئی چیز نہیں کی. ابھی بہرحال ہم کل لائحہ عمل بنانے جا رہے ہیں، بلا لیا ہے ہم نے. ہم جمعے کے بعد یوم سیاہ بنائیں گے اپنے خلاف جو ظلم ہوا ہے، اور جمعے کے بعد ہم ایک ایسا لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پنجاب کے پورے کسانوں، بلکہ سندھ بلوچستان بھی ہمارے ساتھ ساری تنظیمیں رابطے میں آ گئی ہیں. ہم اپنے مال مویشی جو ہمارے پاس پرانے بیل ہیں، بکریاں ہیں، اور سارے لے کے ہم شارہ پہ، جی ٹی روڈز پہ، ریلوے ٹریک پہ وہاں بیٹھیں گے. ریلوے ٹریک یہ ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ جو اسٹیشن پچھلا ہے وہ ہمارے کسانوں کے اسٹیشن پہ رکیں گے. ہم ان کو جو ہمارے پاس یہ ظالموں کے لیے آٹا بچا ہے وہ اپنے جو مسافر ان کو کھلائیں گے اور آگے جانے دیا کریں گے. ہم اپنی اکانومی کو بھی نہیں روکیں گے. لیکن پنجاب گورنمنٹ آپ کو ایسا ہم وہ سرپرائز نہیں دیتے کہ آپ سے لڑیں گے جس طرح آپ نے ہمیں مارا ہے. ہم پرامن رہ کے پورے پنجاب کو اس طرح جام کریں گے کہ آپ یاد رکھیں. یہ اس کے لیے کوئی ڈیٹ آپ دے رہے ہیں یا آپ نے یہ سوچ رہے ہیں؟ ہم ڈیٹ دے کے جوتے نہیں کھانے، اب ہم آ جائیں گے بس. اچھا، تو خالد صاحب اس سے تو یعنی یہ تو بہت، سڑکیں اگر جام ہو جائیں گی، ریلوے کا پہیہ جام ہو جائے گا، تو اس سے تو بہت زیادہ مسائل پیدا نہیں ہو جائیں گے؟ سر اب ہم پرامن آئے پنجاب اسمبلی میں، ہمیں آنے دیتے، کیا کرتے ہیں ہم آ کے؟ ہم ان کی پنجاب اسمبلی اور سی ایم ہاؤس اٹھا کے لے جاتے. ہمیں آتے، ہم سے انگیج کرتے، ہم سے بات کرتے، ہمیں کہتے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی موقع دیں، ہم کوئی ان کو بتاتے. لیکن انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی ہے پورے پنجاب کا کسان یقین کرے، میں نے بھی 2-3 دن مانگے، لوگ باقاعدہ مجھے برا بھلا کہنے شروع ہو گئے کہ آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، آپ کچھ کرتے نہیں ہو. ہم نکلتے، اب وہ لوگ جو ہے نا گاؤں کے گاؤں نکلیں گے، اب جی ٹی روڈ پہ آئیں گے، ہاں ریلوے ٹریک پہ. ہم یہ نہیں کہ ریلے روک لیں گے، لیکن اب کسان اسٹیشن ہوں گے. لیکن اس میں خالد صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، حکومت نے ایک فیصلہ کیا، گندم امپورٹ کر لی. گندم جب امپورٹ کی تو ظاہر ہے وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے، حکومت نے عوام کے پیسے سے امپورٹ کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ مزید گندم جس کی حکومت کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی اگین ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی خرید کے رکھ لے. یعنی صرف کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کو، باقی عوام کو نقصان نہیں پہنچے گا. اس طرح سے یہ کہاں جسٹیفائیڈ ہوگا کہ اگر حکومت کو گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر بھی وہ آپ سے آج خرید لے؟ جی اسداللہ بھائی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، 70% آٹا خریدنے والا بھی میں ہوں، 30% شہری ہے، 70% میرا جو غریب کسان ہے وہ تو گندم رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس جو آڑتی ہے وہ پہلے ہم سے چیک لیتا ہے، جیسے گندم ہماری مارکیٹ میں آتی ہے ہم تھوڑی 1 مہینے 2 مہینے کا رکھتے ہیں، بعد میں ہم آٹا تھیلی سے خریدتا ہے کسان اور اپنا گزارا کرتا ہے پھر کاٹن کے ریٹ پہ. اور ظلم کتنا ہے کہ جو ہم تھیلی آٹا لیتے ہیں یا آڑتی سے سامان لیتے ہیں اس پہ 30% سود دیتے ہیں. اس پہ بھی ہم یہ نہیں کہتے، ان کے پاس ابھی انہوں نے جیسے 400 ارب منسٹری زراعت نے
آج پیکج کا اعلان کیا، وہ 400 ارب نہیں چاہیے ہمیں، وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان کو دے دے، فوڈ کو دے دے، اور منسٹریوں کو کٹ لگا دیں، برج 1 سال بعد بنا لیں. لیکن جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اگلے سال ہم گندم نہیں کاشت کریں گے، اگلے سال ہم کچھ اور فصل کاشت کر لیں گے، لیکن اس سال جو ہمارے ساتھ ظلم ہے اس کا تو کوئی حل نکال دیں. کیا گورنمنٹ نے جو باہر سے منگوائی اس میں میرا کسان کا قصور ہے؟ صحیح ہے. بہت شکریہ خالد حسین بٹ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر اب مختلف ہائی کورٹس نے تجاویز دی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تجاویز تحریری طور پر سپریم کورٹ کو بھجوائی گئی ہیں، سیدھا پوائنٹس پر نظر ڈالیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 6 ججز کے خط کے معاملے پر 6 رکنی بینچ اپنی سماعت شروع کر چکا ہے. مختلف صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں ان سے تجاویز مانگی گئی تھیں. لاہور ہائی کورٹ سمیت باقی صوبوں نے اپنی تجاویز سپریم کورٹ کو بھجوائی ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کی جو تجاویز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے کچھ سیدھا پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو کسی بھی مداخلت یا دباؤ کی صورت میں کیا چیزیں تجویز کر رہا ہے. تو دیکھیے لاہور ہائی کورٹ نے تجویز دی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی جائے اور ججوں کی ایجنسیوں کے ممبران سے میٹنگ پر مکمل پابندی عائد کی جائے. ہر عدالتی افسر کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ اس کے عدالتی کام میں کسی بھی مداخلت کی صورت میں وہ فوری طور پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آگاہ کرے گا. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی سطح پر ایک مستقل سیل قائم کیا جائے جو ججوں کی مداخلت کی شکایات کو پروسیس کرنے کا فریضہ سر انجام دے. ججوں اور ان کے خاندان کے افراد کی فون ٹیپنگ یا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ میں ملوث ایجنسیوں یا افراد کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ اگر ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کسی جج کو ریاستی ایجنسیوں یا ایگزیکٹو کا کوئی فرد اپروچ کرے، دھمکائے یا بلیک میل کرے تو پھر وہ جج دیگر قانونی کارروائی کے علاوہ ایسے افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر سکے گا. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ مداخلت کی صورت میں جج کی جانب سے فوری طور پر CCTV کیمرہ ریکارڈنگز، فون ریکارڈنگز یا دیگر شواہد کو فوری طور پر محفوظ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. نیب، اینٹی کرپشن کورٹس اور ATC میں ہمیشہ مداخلت کا زیادہ امکان رہتا ہے، اس لیے ہائی کورٹ کے پاس ان عدالتوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مداخلت یا منظوری کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہونا چاہیے. ایک تجویز لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی ہے کہ اگر مداخلت کی صورت میں ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا جج خود توہین عدالت یا دیگر قانونی کارروائی کا آغاز نہ کرے تو وہ واقعے کی پوری تفصیل سے چیف جسٹس یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مطلع کرے گا. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو تجاویز دی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے مداخلت کی رپورٹ موصول ہونے پر چیف جسٹس کی جانب سے معاملے کی سماعت کے لیے عدالت کے کم از کم 5 سینئر ججوں پر مشتمل موزوں بینچ تشکیل دیا جائے. کسی بھی جج کی شکایت یا بیان حلفی کو سچائی کے مفروضے سے منسلک کیا جائے گا. جج کے بیان حلفی کے ساتھ دائر کی گئی شکایت پر کسی فریق کی جانب سے جرح نہیں کی جا سکے گی. اگر کوئی جج شکایت دائر کرتا ہے تو یہ یقینی بنایا جائے گا کہ شکایت کنندہ کو غیر منصفانہ طور پر وکٹمائز نہ کیا جائے، جیسا کہ ماضی قریب میں کچھ کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے یہ تجویز بھی کی ہے کہ کسی جج کی شکایت میں عائد الزامات کو غلط ثابت کرنے کی ذمہ داری ایگزیکٹو پر عائد ہوگی. یہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو تجاویز دی گئی ہیں ان میں سے چیدہ کچھ تجاویز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ان پر کس طرح سے عمل درآمد ہوگا یا ان تجاویز سے سپریم کورٹ کس طرح سے مدد حاصل کر کے ایک لائحہ عمل تیار کر سکے گی، یہ آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا. 7 تاریخ کو سپریم کورٹ میں اب دوبارہ سماعت ہونی ہے. ان پر بنیادی ڈسکشن کل ہوئی ہے. یہ تجاویز سپریم کورٹ میں پڑھی گئی ہیں اور پڑھنے کے بعد اس پر کسی حد تک غور بھی ہوا ہے. باقی ہائی کورٹس کی طرف سے بھی اسی طرح کی کچھ تجاویز سامنے آئی ہیں. دیکھیے کہ یہ معاملہ اب کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.